بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے مجھے فون کیا، مسلسل ایک ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں، وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، وہ کلپ نہیں دیکھا، پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا، لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو محض اتنی بات پہ گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو، غلط بھی نکلتا ہو، تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پہ لے کے جاؤ اس کو۔ ہم جان بوجھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں فطرت جو ہے نا، کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے تو بائی نیچر ایسا ہے۔ تو اللہ کی فطرت ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتا، یعنی اس کی ذاتی صفت ہے۔ اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے، صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے، وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے، شرکت برداشت نہیں کرتا، تو مرد بھی بیوی کی بد زبانی نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے، کسی دوسرے سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا۔ اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراً فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں، ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں۔ باقی اور کوئی بے احتیاطی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو صرف ہمیں کسی اداکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے، ہمیں تو اصول اور ضابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، تو حالانکہ اخلاق اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے، خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا، اللہ پیدا تھوڑی ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں، 10 چیزیں نکال لیں گے۔ صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا، اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو۔ تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا، تو یہ صفات اپناؤ۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہہ دیا، مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی، کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے؟ بھائی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو، اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں ہے، اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ غیرت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، مخلوق اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی، تو غیرت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ تشبیہ بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے، غیرت کی کوانٹٹی یا کوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے، دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے، ڈراموں میں تو یہ چیزیں، تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے، خلق میں داخل ہے۔ کسی کی بات کو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے، غلط تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو، جو میسج وہ ڈیلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے مطابق غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ، غیرت کی بات ہے یا نہیں؟ غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اگر کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ جانے بھائی۔